اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت پر، مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا اور خصوصی عنایت کا اور اس کی عطا کا معاملہ کرتے ہوئے بخشش کے بہانے ہم سب کو عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہوں، اس بہانے سے متوجہ ہوں، شب قدر کے بہانے سے متوجہ ہوں، شب برات کے بہانے سے متوجہ ہوں، عید الفطر کے بہانے سے متوجہ ہوں، جمعہ اور جاگنے کی راتوں کے بہانے سے میری طرف متوجہ ہوں اور میں ان کو بخش دوں۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے دیے جانے والے انعامات ہیں اور ان کے عطایا ہیں۔ انہی بخشش کے راتوں میں سے جن کے زندہ کرنے پر، جن میں عبادت کرنے پر، جن میں اللہ رب العزت کی بندگی کو بجا لانے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے ایک رات شعبان المعظم، نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ رات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی، آپ علیہ السلام کی باری اس دن تھی۔ اس رات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہیں کہ اتنی دیر گئے رات، اللہ کے نبی میرے گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے نکلی جنت البقیع، وہیں قریب میں مسجد نبوی کے قریب میں، وہاں جا کر دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف آپ کا چہرہ ہے، آپ وہاں پر مدفون مسلمانوں کی قبرستان میں وہاں کے مرحومین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے عائشہ، تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے نبی، اللہ کا رسول آپ کے تعلق سے خیانت کریں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری میں وہ کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے جائیں اور ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو رات ہے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک تحفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل اللہ تعالی الى السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آپ جو مرحومین کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں یہاں تو بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اس رات میں۔ عرب میں لوگ قبیلوں کی طرح انداز میں رہتے تھے، قبیلے کے انداز میں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ نہیں رہتا تھا، وہ ایک دوسرے سے مدد حاصل کر سکتے تھے اپنے قبیلے والوں سے۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو کلب جو بکریاں پالنے میں بہت مشہور، عرب میں سب سے زیادہ بکریاں اور جانور اس قبیلے کے پاس رہتے تھے۔ اس لیے مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات میں بنو کلب کی اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت کرتے ہیں، دوزخ سے انہیں بچاتے ہیں، خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب یہ فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کے مرحومین کے لیے دعا فرمائی۔ اس کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان
فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب یہ رات تمہیں مل جائے، تمہیں یہ رات نصیب ہو جائے، اس کی گھڑیاں تمہارے پاس آ جائیں، تم زندہ رہو اور ایمان کی حالت میں باقی رہو، تو اس رات کی ضرور قدردانی کرنا۔ اس کی قدردانی کیا ہے؟ کہ اس رات عبادت میں اس رات کو ہم گزاریں۔ پھر فرمایا وصوموا نہارا، اس کے دن کا روزہ رکھو، یعنی آج سحر کرنا ہے، کل کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کے طلب کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعلان ہے، اس اعلان کے حصول کے لیے، اللہ رب العزت کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عبادت کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو یقول، اور کہتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، کون ہے جو گنہگار ہے، جو مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، معافی تلافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس کو بخش دوں گا، وہ اس رات آئے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مجھ سے توبہ استغفار کرے تو میں اس کی اس رات بخشش کر دوں گا۔ پھر اعلان کرتے ہیں الا من مسترزق فارزقہ، کون ہے جو روزی سے پریشان ہے، تنگی معاش سے پریشان ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، اس کی تنخواہ، اس کے پیسے، اس کی ملازمت اور اس کی تجارت کی آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس رات میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مجھ سے مانگے تو میں اس کو اس کی رزق میں برکت دوں گا، اس کی رزق کی کشادگی میں کروں گا۔ پھر اعلان ہوتا ہے الا مبتلی فاعافیہ، کون ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے، کون ایسا شخص ہے، چاہے مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بیماری ہو یا کسی کوئی اور مصیبت ہو، جو مصیبت زدہ، کون ہے وہ جو اپنی مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، مصیبت سے نجات چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان کرتے ہیں، یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ ندا لگا ہے کہ وہ آئے اس رات کو اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھ سے التجا کرے، مجھ سے مانگے تو میں اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اعلان کرتے رہتے ہیں مغرب سے لے کر فجر تک، حتی تطلع الفجر، فجر تک اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ رات اللہ رب العزت کے خزانوں سے لوٹنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اپنے مسائل کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھنے کی یہ رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت کے جانب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ اور اس میں جو یہ رات ہے، اس سے لوگ غافل ہیں۔ ذالک الشہر یغفل الناس عنہ بین رجب اور رمضان، رمضان اور رجب کے مہینے میں ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کی کثرت کرتے ہیں اور یہ تمنا کرتے تھے فَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو پھر میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، اللہ میرے سے خوش ہو رہا ہو، میرے اعمال کو دیکھ کر، میری عبادات کو دیکھ کر، میرے اعمال کے روزے کی حالت میں پیش ہونے کو دیکھ کر اللہ خوش ہو رہا ہو، یہ میری تمنا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت اور اس کے بعد آنے والا دن جو اس رات کے تابع ہوتا ہے، اسی رات کا دن وہ شمار ہوتا ہے، اسلام میں دن رات کے تابع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ رات اللہ رب العزت کی جانب سے
رحمتوں کے لوٹنے کی رات ہے، ان 5 راتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ جو ان راتوں کی قدردانی کرتا ہے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک رات 15ویں شب شعبان المعظم کی یہ رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ آتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ایک دم بندوں کے قریب آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے قریب ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے جو اس رحمت کو لوٹے، میرے خزانوں سے لینے والا بنے، تو سمجھداری یہی ہے، دین کا تقاضا یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس رات کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے والا بنے۔ خالق تو آئے دینے کے لیے اور مخلوق سو جائے اور مخلوق غافل ہو جائے، یہ ناقدری ہے، یہ نعمتوں کی ناقدری ہے۔ ایک آدمی، ایک حکومت کا آدمی کچھ تقسیم کر رہا ہو اور رعایا اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہو، باہر نہ نکل رہی ہو، تو پھر یہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی جو اس رات کو لینے کے لیے نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا، عبادتوں میں اپنے وقت کو نہیں گزارے گا، تو وہ بھی محروم ہو جائے گا۔ یہ وہ رات ہے جس میں تمام مومن کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن کچھ بدبخت لوگ، کچھ ایسے گنہگار جن کے اللہ رب العزت اس رات میں بخشش نہیں فرماتے، وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ اس رات ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ کیوں محروم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان گناہ کے عادی بن چکے ہیں، ان سے وہ گناہ چھوٹ نہیں رہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی گناہ کا عادی ہے، کوئی گناہ میں کا ارتکاب کرنے والا ہے، اگر وہ شخص اس رات آ کر عزم مصمم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تو ایسے آدمی کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ کسی کا ارادہ ہی نہ ہو اس گناہ کو چھوڑنے کا، اس معصیت سے بچنے کا اور اس کے تعلق سے توبہ اور استغفار کرنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس رات بھی محروم فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کی اللہ رب العزت اس رات کی سعادتوں سے محروم رکھتے ہیں وہ مشرک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو برابر گرداننے والا، برابر شمار کرنے والا، دوسرے کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ شرکا سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے نہ کوئی ذات میں شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی صفات میں شریک ہو سکتا ہے۔ لا شریک لہ لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ۔ اللہ ایک ہے، وہ الواحد القہار، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کی اسی کی ملکیت ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کا خالق، سمندروں کا خالق، ساری مخلوقات کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، سب کا نگہبان ہے، سب کو زندگی بخشنے والا، موت و حیات دینے والا۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کی نگاہ سے غائب نہیں، کوئی چیز اس کی بے نیازی سے، اس کے خزانوں سے، اس کی قدرت سے، اس کے نعمتوں سے کوئی چیز، کوئی مخلوق بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ سب محتاج ہیں، سب کے سب محتاج ہیں۔ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، لہٰذا مجھ سے کپڑا مانگو۔ تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانے کا سوال کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اعلان فرماتے ہیں حدیث قدسی۔ شرک اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔
تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے سوائے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ جو چاہے گناہ بندہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مغفرت فرمائیں گے، اس کو بخش دیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک مت بنا۔ اللہ تعالیٰ شرکا سے بے نیاز ہے، اس لیے کہ اس کے برابر کا کوئی ہے نہیں، پوری کائنات میں کوئی نہیں، نہ قیامت سے، نہ دنیا کے بنائے جانے سے پہلے کوئی تھا، نہ دنیا کے بنائے جانے کے بعد کوئی آیا۔ جتنے لوگ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، نمرود کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا۔ جتنے بھی خدائی کا دعویٰ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر کے بتا دیا کہ پروردگار تو صرف ایک ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ فرعون اپنی قوم کو سمجھاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہتا ہے کہ جنت میں باغات ہیں، وہاں نہریں ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ملک مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے، کیا میرے تخت کے نیچے سے نہر نہیں بہتی؟ میں بھی تو بادشاہ ہوں۔ اس طرح لوگوں کو سمجھاتا تھا، ان کے ذہن بناتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے تو یہ نہیں ہوتا، لیکن ہم سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسے کام ہو جاتے ہیں جو انجانے میں شرک پر دلالت کرتے ہیں، شرک واقع ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت ایک آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر شام کی حالت میں کرے گا، ایمان کی حالت میں سوئے گا اور کفر کی حالت میں اٹھے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدوں میں پختہ بنیں، اپنے عقیدوں کو سیکھیں، جانیں، یہ بنیادیں ہیں، یہ بنیاد ختم تو پھر انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو بخشیں گے نہیں وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک بالکل بھی معافی نہیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ لا تشرک باللہ شیئا، کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ وَإِن قُتِلْتَ وَإِنْ حُرِّقْتَ، اگرچہ کہ تجھے قتل کیا جائے، اگرچہ کہ تجھے آگ میں جلایا جائے، یعنی کوئی تجھے اس بات پر مجبور کرے کہ شرک کو اختیار کر لے ورنہ تجھے سولی پر چڑھایا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، تو بھی تو اس پر راضی ہو جا، لیکن شرک کو اختیار کر کے ایمان کا سودا مت کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ظلم سے، ایسے گناہ سے بچائے جس کی معافی نہیں۔ دوسرا وہ شخص جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے وہ ہے مشاہد۔ مشاہد عربی لفظ ہے جس کو کہتے ہیں کینہ اور بغض رکھنے والا، مسلمان کے تعلق سے آپس میں بغض اور عداوت رکھنے والا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے بغض و عداوت رکھنا یہ گویا کہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کی طرح ہے، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمنون کجسد واحد، تمام مسلمان، پوری کائنات کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی شہر کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی خطے کا، کسی بھی دیہات اور شہر کا رہنے والا ہو، وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں نقصان آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمان تو وہ ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تو اسے بھی تکلیف ہو، اسے بھی اس مصیبت کو دور کرنے کی اس کے اندر فکر ہو۔ چاہے جائے کہ ایک مسلمان دوسرے کے تعلق سے دشمنی رکھے، اس کا خرابہ سمجھے، اس کا نقصان سمجھے۔ تو کینہ رکھنا، بغض و عداوت رکھنا
یہ لڑے اور فساد اور جھگڑوں کا یہ سبب ہے۔ سب سے پہلے بدگمانی آتی ہے، پھر وہ کینہ بنتا ہے، پھر وہ فساد اور لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ لڑائی جھگڑے کی جڑ ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد ہے۔ تو ہمارے دلوں میں کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی غلط خیال یا کسی کے کہنے پر کوئی غلط بات ہمارے ذہنوں میں، ہمارے کانوں میں اگر کہی گئی، سنائی گئی، تو پھر ہم اس کے تعلق سے اچھا گمان کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ کہ ہم اس کو کینہ بنائیں، اس کو بغض اور عداوت کا ذریعہ بنائیں اور اس کی دشمنی کو اپنے دل میں بسائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ سے فرماتے ہیں، اے انس، میں تجھے وہ عمل بتاؤں کہ تیری صبح اور رات اس طرح ہو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کینہ نہ ہو۔ یہ میری سنت ہے، جو یہ سنت پر عمل کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام امتیوں کے تعلق سے، چاہے وہ آپ کے لیے آپ کو تکلیف دینے والے ہوں، ایذا رسانی کرنے والے ہوں، آپ کا دل صاف اور شفاف ہوتا تھا، پاک ہوتا تھا، کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں کینہ اور بغض عداوت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی سلول کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھائی۔ یہ دل کے صاف اور شفاف ہونے کی علامت ہے کہ اپنے اسلامی دشمن، جو ظاہر میں تو مسلمان کہہ رہا ہے اور دل میں کفر رکھتا ہے، اور اس کے کفر کی اطلاع اللہ کے نبی کو اللہ نے دے دی کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ دنیائی مال و متاع کے خاطر ان لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کفر ہے، ان کے دل میں شرک ہے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں وہاں رہنے کی شہریت مل جائے، سٹیزن شپ مل جائے، وہاں ان کے لیے ویزا مل جائے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسے پاک اور شفاف تھا کہ ایسے کی بھی اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو تیسرا وہ شخص، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کینے سے بچائے، بغض عداوت سے بچائے۔ تیسرا شخص جس کی بخشش نہیں ہوگی، مسبل ازار، حدیث پاک میں آتا ہے، جو اپنے کپڑے کو مرد حضرات کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ کبر کی علامت بتائے گی، یہ تکبر کی علامت بتائے گی، تکبر اس سے آتا ہے، یہ بہت بڑی برائی کا یہ سبب بنتا ہے ٹخنوں سے کپڑوں کو نیچے لٹکانا۔ اگر کوئی نیچے سے کپڑا پہنا ہوا ہے، جوتے وغیرہ میں جو پہنتے ہیں وہ الگ ہے، اوپر سے جو کپڑا لٹک رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں مردوں کی۔ حدیث پاک میں سخت وعید اس کے لیے آئی ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، وہ شخص، وہ مسلمان جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکاتا ہے اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، وہ حصہ جہنم میں جائے گا، مطلب یہ کہ وہ پورا انسان جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کبر آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، اور تکبر صرف اللہ رب العزت کو سزاوار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، بڑائی، تکبر یہ میری چادر ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، اگر کوئی دوسرا لینے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ میرا نافرمان شمار ہوگا، مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا، پھر وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ ایسی یہ بھیانک اور بری عادت ہے، اس لیے کہ بندہ جو بنایا گیا ہے بندگی کے لیے بنایا گیا ہے، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے اندر تواضع آئے، انکساری آئے،
عاجزی آئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، جیسے نوکر کھانا کھاتا ہے، میں ویسے کھانا کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستر بچھا ہوا رہتا، آپ نیچے بیٹھ جاتے، اونچائی پر اب نہیں بیٹھتے، پلیٹ کو آپ نہیں اٹھاتے، آپ کے دسترخوان پر 2 سالن جمع نہیں ہوتے، آپ ہر لقمے کو خوب چبا کر کھاتے اور جو مل رہا اس پر شکر ادا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے کے انداز سے بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی تواضع تھی۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، اس کو بلند مقام عطا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ چمکاتے ہیں۔ اور جو تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے، جیسے نمرود نے کیا، جیسے فرعون نے کیا، جیسے حامان نے کیا، جیسے ابو جہل اور دیگر قریش سرداران قریش نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ جب بدر کا موقع آیا تو 70 سرداران قریش مارے گئے، ان کی لاشوں کو اٹھانے والا تک کوئی نہیں تھا۔ وہاں قلیب بدر میں ان کی لاشوں کو ڈالا گیا، وہاں سے سڑان اور بو آنے لگی۔ یہ تکبر والوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، ایسے بلند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل فلاں بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں اعلان کر دو اور دنیا میں جاؤ اور دنیا والوں میں بھی اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ وہ آتے ہیں، فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر دنیا میں آتے ہیں، انسانوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر تمام مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو تکبر سے بچنا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا ہے، اس کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں اوپر رکھنا ہے، شاید اس وجہ سے جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو جو حضرات پینٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پر وہ حضرات اوپر چڑھاتے ہیں، پھر مسجد سے نکلتے ہوئے نیچے کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ 24 گھنٹے کے لیے حکم ہے جب ہم کپڑے پہن کر رہتے ہیں۔ تو اس ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ اس بات بخشش نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے، اس مصیبت سے بچائے۔ چوتھا وہ شخص جس کی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں کرتے، مدمن خمر، شراب کا عادی۔ شراب یہ ام الامراض ہے، یہ بیماریوں کی جڑ ہے، تمام بیماریاں اس سے، تمام گناہ اس سے جنم لیتے ہیں۔ ایک اللہ والوں کا گزر ہو رہا تھا، انہیں پکڑا گیا، انہیں خراب کرنے کے لیے، انہیں برباد کرنے کے لیے، اللہ کے تعلق کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو توڑنے کے لیے ظالموں نے انہیں پکڑ لیا۔ ایک گھر میں بلایا گیا، ان کے پاس شراب دی گئی اور ایک آدمی کے قتل کا حکم دیا گیا اور ایک عورت سے بدکاری کا حکم دیا گیا۔ وہ اللہ والے تھے، عورت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، قتل کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب آخر میں کہا گیا کہ یہ تینوں میں سے آپ کو کوئی ایک کام کرنا ہے ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، جیسے ہی انہوں نے شراب کا پیالہ پیا، نشے میں مست ہوئے تو باقی 2 کام بھی کر بیٹھے، قتل بھی کیا اور عورت سے بدکاری بھی کر دی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ام الامراض ہے، یہ معصیت کی بنیاد ہے، یہ بے حیائی کو اور برائی کو جنم دینے والی چیز ہے۔ یہ شراب اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس کو منع کیا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ گندا عمل ہے، رجس من عمل الشیطان، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے، یہ ایسا عمل کرنے والا، اس کا عادی شخص اس رات محروم رہے گا اللہ رب العزت کے رحمتوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رات وہ آدمی کو بھی نہیں بخشتے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو قاطع اور رحیم ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جوڑ کو پسند فرماتے ہیں، توڑ کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نفس پاکیزہ بنے،
ماحول پاکیزہ بنے اور معاشرہ پاکیزہ بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ احکام جاری فرماتے ہیں۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ سارے حقوق اس لیے بتائے گئے تاکہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے، اس میں کسی قسم کی گندگی نہ آئے، اس میں اتحاد رہے، اتفاق رہے، اور آپس کی لڑائی جھگڑوں سے یہ معاشرہ پاک اور صاف رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتوں کے حقوق ادا کرو۔ قاطع الرحم جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، یہ اسلام کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں یہ مبغوض شخص ہے۔ اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ رشتوں سے محبتیں قائم رہتی ہیں، رشتوں سے نسب محفوظ رہتا ہے، رشتوں کی صفائی سے آپس کا لین دین اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب رشتہ ہی ٹوٹ گیا تو پھر ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو حقوق کی ادائیگی میں ایک دوسرے پر جو حق ہے اس کی ادائیگی کے لیے رشتوں کو باقی رکھنا اور ان کی قدردانی کرنا اور ان کی مدد اور نصرت کرنا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے مصرف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے بہتر مصرف ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، پھر مدارس ہیں جہاں پر ثواب جاریہ انسان کو ملتا ہے۔ رشتہ دار پر دوہرا اجر بتایا گیا، ایک تو آپ کے پیسوں کے خرچ کرنے کا، دوسرا آپ کے رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، کہ آپ نے رشتے کے خاطر کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اس رعایت میں آپ نے ان تک مال کو، زکوٰۃ کے مال کو پہنچایا ہے۔ تو رشتوں کے حفاظت، جو رشتوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو آپس میں باتوں کو بند رکھتے ہیں، بات نہیں کرتے، ایسے آدمیوں کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے، من یہجر اخاہ فوق الثلاث فمات دخل النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زائد کوئی بات کلام کرنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسا شخص اس رات اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے گا، اور وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی قدردانی نہیں کرتا، ان کا ادب احترام نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ ہر مسلمان کے لیے اپنے والدین کے تعلق سے 3 پہلو سے سوچنا ہوگا، ایک تو ان کا ادب احترام، دوسرا خدمت، تیسرا ان کے لیے دعا زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آسمانی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، تمام آسمانی کتابوں میں والدین کے حقوق بتائے گئے، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جن کو یہ وحی نہ کی گئی ہو کہ والدین کے تعلق سے آپ انہیں سمجھاؤ، اپنی اپنی قوم کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے کچھ حقوق رکھے ہیں، وہ اپنے والدین کے حق کو ادا کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے نرم بن جانے کا، رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد انسان کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس عمر میں آپ کو کچھ کہہ دیں تو پھر انہیں اف بھی مت کہو اور انہیں چھڑکو مت۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں نوازتے ہیں۔ جو شخص والدین کی قدردانی کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا ادب بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، اس کے عمر میں وسعت کی جاتی ہے۔ من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ ورزقہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ کرے، نیکی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کی رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور اسے وہ اولاد نصیب کرتے ہیں جو اولاد آگے چل کر اس کی خدمت کرتی ہے اور اس کی قدردانی کرتی ہے۔
تو والدین کی نافرمان اس رات اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص بھی اس رات محروم ہو جاتا ہے جو مسلمان بھائی کا قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے۔ مسلمان کا قتل ایک مسلمان سے، یہ بالکل شریعت کی سوچ، اسلام کی سوچ کے بالکل خلاف ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی اعضاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ادنا تکلیف ایک مسلمان دوسرے کو نہیں پہنچا سکتا، تو پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس صفحہ ہستی سے کیسے مٹا سکتا ہے، اس کو اس دنیا سے کیسے ختم کر سکتا ہے؟ تو ایسے آدمی کے اللہ تعالیٰ بالکل بخشش نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، یہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ بخشیں گے نہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ بالکل بخشش نہیں کرے۔ اور اسی طرح بدکار آدمی کی طرف زانی کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا۔ جو حلال طریقے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا ہے، نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورت کو حلال کیا ہے، اگر کوئی اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، حرام طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی اس رات بخشش نہیں کریں گے، اس کو محروم کر دیں گے۔ ان تمام گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں میں سے اگر کوئی شخص اللہ کے حضور آتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ میرے سے یہ گناہ نہیں ہوگا، توبۃ النصوحہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے کہ جس کے بعد اس گناہ کے نہ کرنے کا اس کے دل میں مکمل عزم اور پختہ ارادہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی اس رات بخشش فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے گناہ سے باز آئے اور پھر سے اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش بھی اس رات کر دیتے ہیں جو توبہ کرے اور اگلا قدم جو اٹھائے ان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، ورنہ شیطان مایوس کر دے گا۔ اگر کوئی ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کا مرتکب ہے تو شیطان کہے گا کہ تیری تو بخشش نہیں ہوگی، تو گھر چلے جا، آرام کر، عبادت کو چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کو چھوڑ دے، تیری تو بخشش نہیں ہے، تو جو چاہے کر لے، تیرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ تو یہ شیطان بھٹکائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لوگوں کی حق تلفی کر کے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کر کے، تو وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میری رحمت آپ کی بندوں کی طرف ہر حال میں متوجہ ہے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ توبہ کریں، توبۃ النصوحہ کریں۔ کیسی توبہ؟ ایسی توبہ کہ اس توبہ کے بعد پھر یہ میرے سے گناہ نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوحہ کریں۔ اس لیے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں۔ اور توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ پشیمانی کا نام ہے۔ توبہ انسان کے دل میں افسوس اور غم ہو کہ میرے سے گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الندمۃ والتوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اور یہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ انسان کی موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مرنے سے پہلے ایک کیفیت ہوتی ہے غرغرے کی، جب تک اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ جب وہ غرغرے کی کیفیت آ جائے تو پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند، ایمان لانے کا دروازہ بند۔ اس کے بعد وہ جس حالت میں زندگی گزارا تھا اس کے مطابق اس کے آگے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو توبہ
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہیں تاکہ ہم مایوس ہو کر اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہوں، اللہ کے خزانوں کو لینے والے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے کہ ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، ہماری کیا بخشش ہوگی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بڑھ جائیں، زمین و آسمان کو تم بھر دو اور اللہ کے حضور دعا کرو، توبہ استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اس گنہگار کو کیوں معاف کیا، یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، اللہ کے پاس اللہ کا کوئی نگہبان نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نگران نہیں۔ تو یہ رات توبہ اور استغفار کی رات ہے، اللہ کے حاضر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے کی رات ہے، اپنی پچھلے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کی رات ہے، اپنے کوتاہیوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کے لیے آسمانی دنیا پر توجہ فرماتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ ہم ان کی رحمتوں کو لیں، ان کے نوازشات کو لیں، ان کے عطایا کو لیں اور ان کی مغفرت کو لیں، اللہ کی جانب سے آنے والے رزق کو ہم لینے والے اس رات پر۔ اور یہ جو رات ہے، اب تک جو یہ جو جلسہ چلا، یہ سارے کا سارا یہ ہماری یہ رات عبادت سے گزرے، اس کے لیے ایک ذریعہ اور یہ فضا کی طرح ہے۔ اصل رات ہماری عبادت کی رات بیان کے بعد شروع ہوتی ہے، بیان کے بعد ہم عبادت میں وقت کو لگائیں گے تو پھر ہم اس رات کو لینے والے بنیں گے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی گاڑی میں پٹرول ڈال لیا اور اس کو گھر میں رکھ دیا تو کیا وہ اپنی منزل طے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی بیان سننے والے بیان سن کر گھر چلے جائیں گے اور آرام کر لیں گے تو پھر یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، مغفرت کی منزل تک، روزی کے حصول کی منزل تک، رحمتوں کے حصول کی منزل تک یہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کے بعد مسجد میں تشریف رکھیں یا گھر میں جائیں تو گھر میں ہم نوافل گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل کی کثرت کریں، قضائے عمری کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجیں، عبادت میں ہم وقت کو گزاریں، باتوں میں اور صرف ہم جو ہے دنیاوی مشغولیات میں اپنے وقت کو گزارنے سے ہم بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔